السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ اور آج ہی ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ نیوز لے کے آئے ہیں کہ آپ جن کی یہ پکچرز دیکھ رہے ہیں، آٹومیٹکلی آپ نے تھم نیل سے یہ پڑھ ہی لیا ہوگا کہ یہ کرن اشفاق ہیں، جو کہ ہمارے بہت ہی فیمس آج کل کے ایکٹر ہیں، عمران اشرف۔ یہ تھیں جی ان کی سابقہ وائف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہیں جی ہمارے عمران اشرف۔ اگر آپ کو نام سے نہ یاد آیا ہو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمران اشرف ہیں، ہمارے پاکستان انڈسٹری جو ہے، ڈرامہ انڈسٹری، اس کے بہت ہی مشہور اداکار ہیں فی الحال۔ اور یہاں پر جی ہم لوگ سوری ٹو سے کہ یہاں پر ان کی ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت کپل تھا ان کا۔ اور آج ہم نے اچانک سے جب سوشل میڈیا پہ دیکھا، انسٹاگرام پر، تو وہاں پر ہمیں یہ پکچرز نظر آئیں جہاں پر کرن جو اشفاق ہیں، انہوں نے اپنی سیکنڈ میرج کی طرف قدم بڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عمران اشرف ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ شادی نہیں کی انہوں نے، اور وہ ابھی تک جو ہے نا غیر شادی شدہ ہی کہیں گے انہیں فی الحال، تو ویسے ہی ہیں۔ اور انہوں نے یہ ایک عورت ہونے کے ناطے، اور اس دور میں اسپیشلی جو میں اسپیشلی اس بات کے لیے ہم ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، یا ان کو کانگریٹس کہہ سکتے ہیں، یا پھر ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے عورت ہونے کے ناطے یہ اسٹیپ لیا کہ بھئی ان کے ہسبینڈ جو ہے ایک تو نارمل لائف ہوتی ہے نا، ایک وہ سیلیبریٹی ہیں، ایک بہت بڑے اداکار ہیں پاکستانی انڈسٹری کے، ان کی مسز ہونے کے بعد، ایکس وائف ہونے کے بعد آپ جب نیا قدم بڑھاتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت ساری نیو ایلیگیشنز لگ سکتی ہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، جو کہ بہت بہت بہترین چیز تھی۔ جیسے کہ ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اگر عورتوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ میرج کی طرف جا سکتی ہیں، جیسے کہ اگر ان کی پہلی شادی ناکام ہو جائے تو۔ اور لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ عمران اشرف اور یہ جو کرن اشفاق ہیں، ان کے لیے ان کی رشتے کی ایک بڑی خوبصورت چیز تھی کہ بھئی جب انہوں نے اپنی سپریشن کی تو اس وقت انہوں نے بڑا ہی خوبصورت انداز سے اپنی سپریشن کی، بالکل بھی ایک دوسرے کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، کوئی کسی کی ذات پر کوئی بات نہیں کی، اور سمپل جو ہے انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ لگائی کہ وی آر لیونگ، ہم ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں جی، اور ہمارا رشتہ اب زیادہ دیر نہیں اب چل سکتا، تو میں جو ہے نا ہم لوگ سپریشن کر رہے ہیں۔ اور یہ ان کے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں، اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک بندہ غلط ہی ہے دونوں میں سے تو شادی آپ کی ٹوٹ رہی ہے۔ سو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹنرز ہی ٹھیک ہوں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن آپ کی جو ہے وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہ بن رہی ہو، آپس میں جو ہے وہ کچھ کولیبس آ رہے ہوں، کوئی پرابلمز آ رہی ہوں، جس کی وجہ سے وہ آپس کا جو کپل ہے وہ کسی بھی چیز پر رضامند نہیں اور خوش نہیں ہو رہا، تو یہ میرا خیال ہے بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو چھوڑنا ہے تو ضروری نہیں ہے یار کہ اگر آپ کسی کو چھوڑیں تو اسی کے اوپر آپ 100,000 ایلیگیشنز لگائیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں، پھر ہی آپ جا کر نئی اپنی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کہ یہاں پر یہ کرن بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اپنے نیو ہسبینڈ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیاں دے اور سکون عطا فرمائے، اور ان کی آگے کی زندگی میں جو کمیاں رہیں پچھلی زندگی میں وہ یہاں پر نہ ہوں، اور یہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور جو ہمارے عمران اشرف صاحب ہیں وہ ابھی تک شادی نہیں کی، انہوں نے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے کریئر، کیونکہ اس ٹائم ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا کریئر پیک پہ چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک ڈرامہ ہٹ چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف دھیان نہ دے پا رہے ہوں۔ تو ان کی طرف سے بہت ہی بہترین قدم تھا کرن کی طرف سے۔ میں اگر یہاں پر ایک بات آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہمارے پاس ایک اور بھی کپل ہے انڈسٹری میں، فیروز خان اور ان کی وائف علیزہ سلطان، ان کی جو سپریشن ہوئی لیکن بہت ہی ورسٹ طریقے سے، کہ انہوں نے اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائے کہ جی علیزہ نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی یہ مجھے مارتے تھے، اور میرے اوپر جو ہے نا انہوں نے گن تک تان لی تھی،
مطلب تو کہتے ہیں نا محاتا پائی کرتے ہوئے کہ آپ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا، تو ویسے ہی ایک بہت بہت ہی بری چیز ہے۔ اور یہ فیروز خان کے اوپر انہوں نے الزامات بھی لگائے اور کورٹ تک بات چلی گئی تھی ان کی۔ تو اس طرح سے بھی سپریشنز ہوتی ہیں۔ اور ہمارا ایک تیسرا کپل تھا جو فرحان سعید کی بات کروں اگر میں، تو انہوں نے جو ہے نا بڑے ہی کافی عرصہ ان کی آپس کی سپریشن رہی، جس کے دوران ان کو کہا گیا جی کہ عمران کہ بھئی کسی اور سے شادی کریں ہیں فرحان، ان کی کسی اور کے ساتھ افیئر ہے، یہ ہے، 100 باتیں آپ کو انسٹاگرام پر سوشل میڈیا پر مل جاتی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کافی عرصے کی سپریشن کے بعد وہ آپس میں دوبارہ مل گئے، اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اور ہمیں کچھ ٹائم دینا چاہیے کپلز کو آپس میں، تو خاص طور پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہوتا ہے۔ اور جب آپ اوپر سے پیرنٹس بن جاتے ہیں، ماں باپ بن جاتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داریاں اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ایک میاں بیوی ہونے کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا مجھے یہ بھی قدم بہت اچھا لگا کہ بیچ میں ان کی بیٹے کی برتھ ڈے آئی روحان کی، تو دے سیلیبریٹڈ ٹوگیدر، اور وہ دونوں اکٹھے ہو گئے ایز اے پیرنٹس، ناٹ ایز اے پارٹنر۔ وہ بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے ماں بھی موجود تھی، باپ بھی موجود تھا، تو وہ بچے کو خوشی محسوس ہوئی ہوگی، چلو بھئی کہ ایٹ لیسٹ میری خوشی میں تو دونوں ماں باپ شریک ہیں نا۔ تو ہمیں اب کچھ پڑھے لکھے انداز میں، کچھ تہذیب دار انداز میں جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اگر ایسی زندگی میں پرابلمز آتی ہیں تو دیکھنے میں تو نہیں لگتا کہ آپ کے بھئی کسی بھی کپل میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوا ہوا ہے، کیونکہ ہر جو کپل ہے، ہر انسان ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یار ہم جتنا عرصہ اس ریلیشن کو نبھا سکیں وہ نبھائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اپنے ریلیشن کی جو ہے نا وہ باتیں آ کے شیئر نہیں کرتا کہ بھئی آج میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اور جب اللہ معاف کرے کسی کی سپریشن ہو جاتی ہے تو ہم فٹافٹ سے کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں لو جی یہ تو کچھ اب بھی تو یہ ٹھیک تھے، اور اب کیا ہو گیا ایک دم اچانک سے۔ تو وہ ہوتا ہی ہے بیسیکلی کہ کوئی بھی انسان اپنی روزمرہ کی روٹین کسی کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا کہ یار آج یہ پرابلم ہو گئی تھی، وہ ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا۔ تو جب کوئی انسان بہت اپنی کنڈیشنز کو بیئر کر لیتا ہے، میرا خیال ہے وہ پھر ہی اس قدم کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن حلال عمل ہے۔ تو اگر ہم زندگی گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ اگر کوئی عورت سٹیپ لے لے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہونی چاہیے، یا پھر آپ ساری زندگی اس عورت کی زندگی حرام کر چھوڑیں اور اس کے اوپر الزامات کی بوچھار کر دیں کہ بھئی یہی خراب تھی، یہی ایسی تھی۔ جیسے ابھی کرن کے معاملے میں ہم یہ سے بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے پہلے شادی کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جی، تو یہاں پر ان کے لیے بہت بڑا ہی قدم تھا کہ بھئی کیونکہ ان کے ہسبینڈ بھی انڈسٹری میں موجود ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے بھی شادی نہیں کی ایز اے مرد، تو انہوں نے ایک عورت ہونے کے ناطے یہ ایک سٹیپ لیا، تو بہت اچھا بولڈ قدم تھا۔ بلکہ ان کی میں کہتی ہوں کہ یہ ایک سپر وومن ہوں گی اس ٹائم، آئی تھنک ان کی اچھی کیپیبلٹیز ہوں گی، ان کے اندر کوالٹیز ہوں گی کہ انہوں نے اتنا سٹیپ لے سکیں اپنی لائف میں، ان سب چیزوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑا اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی زندگی کا یہ قدم لیا۔ اور باقی جی جہاں تک بات آتی ہے کہ ان کی شادی میں کون کون انڈسٹری کے لوگ شامل تھے، وہ زیادہ تر لوگ شامل نہیں تھے۔ ایک جی کرن جہانگیر وہ ہیں، وہ ہماری اداکارہ، وہ آئی ہوئی تھیں، مجھے نا ان کا نام ایک دم ذہن سے نکل گیا، اور ایک ہمارے ایک سٹائلسٹ ہیں پاکستانی انڈسٹری کے، وہ موجود تھے۔ اور اوپر سے جی نیکسٹ کویسچن یہ کہ یہ شادی کس سے کی گئی ہے، ہی از اے پولیٹیشین، اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو، ان سب کے ساتھ ان کی بہت ساری پکچرز ان کے انسٹاگرام پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی از اے لائر، اور اس طرح سے جی انہوں نے ان سے شادی کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار خوشیاں عطا کرے، اور ہر کپل کو اللہ تعالیٰ آپس میں خوش رکھے، اور ان کی پرابلمس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دور کرے، مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کرے۔ یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے جس میں انہوں نے یہ رشتہ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ سو آئی ول ریکویسٹ آل ہاؤس وائفس اینڈ ان کے ہسبینڈس بھی کہ آپ ہر طرح سے نازز جو ہے نا وہ کوشش کریں
کہ آپ جو ہے نا اپنے لائف کو بہت بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں، اور کوئی بھی آپ پرابلمز آتی رہتی ہیں تو اس کو جو ہے نا فیس کرنا سیکھیں، نہ کہ اس کو بہت زندگی میں نا خرابی کی طرف لے کر جائیں۔ اور جیسے کہ قرآن پاک ہمارے دین میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بھئی عورت کو بھی چاہیے اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ آپس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ریلیشن میں رہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر ہمیں گزار کر دکھائی، تاکہ انہوں نے اس طرح سے میاں بیوی کا رشتہ بھی نبھا کر دکھایا کہ وہ کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا رشتہ لے کر چلے۔ انہوں نے کئی دفعہ اپنی گھر میں اپنی وائف کے ساتھ کام کیے، انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا کام خود بھی کرتے تھے۔ اور آج کل کے مردوں کے یہ بہت بہت زیادہ پرابلمز ہیں کہ بیوی آ جائے جی شی از آر سرونٹ، اور تو پلیز خدا را ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، آپس کی کوارڈینیشن، اس آنے والی لڑکی کا بھی خیال رکھیں کہ وہ اگر بیچاری اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا اندھے کنویں میں دھکیل دیں، اور وہ اپنے آپ کی 100 میں سے 100 باتیں ہی مانیں۔ 100 میں سے اگر آپ 50 اس کی نہیں 40 اس کی مان لیں، 60 اپنی منوا لیں، تو بھی میرا خیال ہے وہ بہت خوش رہے گی، کیونکہ یہ لڑکی کو ہمیشہ سے سیکریفائسز کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو مجھے جو ہے نا امید ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ اس ولاگ کو دیکھ کر کوئی نصیحت حاصل کریں گے کہ ضرور ضرور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے۔ میری سب دعائیں سب جو ہے کپلز ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے شمار خوشیاں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں دے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔